أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی 20 آیتوں کی تفسیر ہم نے گزشتہ نشست میں مکمل کر لی تھی۔ ان 20 آیتوں کا خلاصہ مختصر طور پر کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کلام مجید کو پیش فرما کر کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے حساب سے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مان جاتے ہیں، وہ متقین کہلاتے ہیں، اور متقین کے اوصاف کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈیٹیل سے ڈسکس فرمایا۔ اس کے بعد جو لوگ نہیں مانتے ان کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک وہ جو صاف طور پر منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ کافر ہیں، اور ایک وہ جو دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ رہتے ہیں، ڈبل گیم کھیلتے ہیں، زبان سے اسلام کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، دل میں کفر کو چھپائے رکھتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔
اور منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی چند بری عادتوں کو بیان فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی، اس کا جواب دیا، اور پھر ان منافقین کی دو مثالیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش فرمائی جن کی تفسیر گزشتہ ہفتے ہم نے مکمل کر لی تھی۔ ابھی اس کے بعد والا رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان دو آیتوں میں رب العزت نے انسانوں کو دعوت دی ہے، انسانوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی انسان، اے بنی آدم، اے تمام انسانوں۔ یہاں مخاطب کوئی ایک خاص کمیونٹی نہیں ہے، یہاں مخاطب کوئی ایک خاص نیشن نہیں ہے، یہاں اللہ کے اس فرمان کے سامنے کوئی ایک مخصوص قوم نہیں ہے۔ اللہ پورے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس کہہ کر، یا ایھا الناس کہہ کر۔ یہاں رک کر یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دعوت، کوئی بھی پکار، کوئی بھی اعلان پورے انسانوں کے لیے کبھی نہیں ہوئی۔ جو بھی دعوت دی گئی، چاہے وہ دنیا کی دعوت دی گئی ہو، وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے کا، آپ کے وارڈ کا ایک کاؤنسلر آ کر آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اسے ووٹ ڈالیں، اس کی دعوت کا مخاطب پورے ملک نہیں ہے، صرف آپ کا وہ ایریا ہے۔ اسی طرح آپ کے ملک کا سربراہ وزیر اعظم دعوت دیتا ہے اس کی پارٹی کی، تو وہ صرف ہندوستان کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی انسان، کوئی نبی کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ کبھی بھی پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات سمجھیں، یہ نہایت اہم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کے اندر موجود ہے کہ کائنات کے اندر کسی بھی دعوت کے مخاطب پوری امت، پوری انسانیت کبھی نہیں ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی، دین کی دعوت دی ایک خاص کمیونٹی کے لیے، ایک خاص بستی والوں کے لیے۔ اس بستی سے ہٹ کر ان کی دعوت نہیں چلتی تھی۔ اسی بستی کے پڑوس میں سیدنا لوط علیہ السلام تھے، ان کی دعوت ان کی بستی کے لوگوں کے لیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی دعوتیں دی گئی ہیں، چاہے وہ دین کی دعوت ہو یا دنیا کی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت پورے انسانوں کے لیے کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہودی مذہب تبلیغ والا مذہب نہیں ہے، دعوت والا مذہب نہیں ہے۔ یہودی مذہب والے دوسروں کو یہودی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کے مذہب والے یہ مانتے ہیں کہ ان کا دین بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔
بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی دعوت پوری انسانیت کے لیے تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی۔ آپ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا تھے، کہ آپ پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول کسی پوری امت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب عیسائی مذہب تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ عیسائیوں سے ہمارا یہی اعتراض ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کے مذہب کو اٹھا کر پورے انسانوں کے لیے کیسے بنا دیا؟ یہ غلطی تم نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پوری قوم کے لیے، پورے انسانوں کے لیے کبھی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے تھے۔ متی، جسے میتھیو کہتا ہے، میتھیو انگریزی میں کہا جاتا ہے، تمل میں اسے متیو کہتے ہیں۔ یہ بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی بک ہے۔ اس کے چیپٹر 15 اور ورس 24 میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول لکھا ہوا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ منقول ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اسرائیل کے گھرانوں کے لیے بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے عیسائی مذہب پوری دنیا کا مذہب نہیں ہے۔ غلطی سے اسے پاؤل نے پوری دنیا تک لے گیا، پورے دنیا کے لوگوں تک، بنی اسرائیل کے علاوہ، کے بنی اسرائیل کی قوم کے علاوہ دوسرے قوموں تک اس نے عیسائی مذہب کو پھیلایا۔ اس نے بائبل کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے خلاف عمل کیا۔ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ کائنات کے اندر کسی کی دعوت پوری انسانوں کے لیے تھی تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ یہ نہایت اہم بات تھی، یہ اس لیے کہ دعوتیں جو دنیا میں اٹھتی ہیں، دعوتیں جو دنیا میں پھیلتی ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے کبھی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت ہو، ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جتنے بھی ہیں سب اس کے مخاطب ہیں۔ اے لوگو اعبدو، تم عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ یاد ہو آپ کو قرآن مجید میں یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلی مرتبہ یہاں قرآن مجید میں اللہ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی 20 آیتوں تک اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ پہلا حکم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے اور یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ قرآن کے اندر قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کس طرح کی جائے۔ دعوت کہتے ہیں بلانے کو، تبلیغ کہتے ہیں بات پہنچانے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ داعی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دین الاسلام کی دعوت دی کفار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ہمیں حکم فرمایا۔ آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم میری بات کی تبلیغ کرو۔ بلغ مانے پہنچانا، میری بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ دعوت اور تبلیغ میں فرق میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دعوت غیروں کو دین کی طرف بلانے کا نام ہے۔ کافروں کے پاس جا کر
ان کو دین کی باتیں بتلائی جائے، ان کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے، اسے دعوت کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر دین کی بات کو پہنچانا چاہے کسی بھی میتھڈ سے ہو، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات پہنچا رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ جمعہ کے دن امام صاحب ممبر میں محراب میں کھڑے ہو کر دین کی باتیں بتلاتے ہیں، یہ امام صاحب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، امت کو دین کی باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعوت اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہو، اس کا میتھڈ کیا ہو، اس کو رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ڈیفائن فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب سمجھیں، عبادت عبدیت سے نکلا ہے۔ عبدیت کا معنی ہے ذلت، عبدیت کے معنی ہے ذلت، انکساری۔ عربی میں کہا جاتا ہے البعیر المعبد، وہ اونٹ جس پر بار بار سواری کی جا چکی ہو، بہت پرانا اونٹ ہو، اس اونٹ کو بار بار استعمال کر لیا گیا ہو۔ اسی طرح الطریق المعبد کہا جاتا ہے وہ راستہ جسے چل چل کر لوگوں نے گھس دیا ہو، اس راستے کو معبد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ذلت ہے، اس کے اندر تذلل ہے، اس کے اندر بے عزت ہے۔ عبادت کا معنی ہے ایکچول میں تذلل، عبادت کے معنی ہے تذلل، ذلت اختیار کرنا۔ اس ذلت کے اندر روح محمدی شامل ہو جاتی ہے تو وہی ذلت عبادت بن جاتی ہے۔ ذلت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایڈ ہو جاتا ہے، اسی ذلت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تذلل، کسی کے آگے جھک جانا، یہ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، سیاسی اصطلاح ہے کہ حکومت رعایا پر اپنا رعب جما لیتی ہے، رعایا اس کے اندر آ کر اٹک جاتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کی پوری قوم کو فرعون نے اپنے انڈر لے لیا تھا، اب پوری بنی اسرائیل کی قوم فرعون کی اطاعت کرتی تھی، پوری بنی اسرائیل کی قوم فرعون کی اطاعت کرتی تھی۔ اس اطاعت کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا، مجبور ہو کر اطاعت کرتے ہیں، ایسی اطاعت کو ذلت کہا جاتا ہے، تذلل کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان انگریزوں کی حکومت کے انڈر مجبور تھے، تو کہا جائے گا، اور یہ مجبور ہونا اپنے طور پر نہیں ہے، اپنے اختیار سے نہیں ہے کہ ہم چاہ کر ان کی حکومت قبول کر رہے ہیں، ہم مجبور ہو کر ان کی حکومت قبول کر لیے تھے، تو ویسی حکومت کو ہم، ویسی حالت کو ہم کہیں گے ذلت، تذلل والی حالت ہے۔ ویسے ہی ہم اللہ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اللہ کی حکومت کے اندر ہم آ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایڈ ہو جاتا ہے، تو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھیں، کوئی انسان کسی انسان کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکائے گا، اپنی پیشانی نہیں رگڑے گا، اپنی ناک کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہیں رگڑے گا۔ ناک رگڑنا، پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ ذلت کی علامت ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا حکم شامل ہو جائے، یہی سجدہ ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ تو سمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندگی، اطاعت محبت کے ساتھ مل جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اطاعت، کسی کی بات ماننا، اس کے ساتھ محبت ایڈ ہو جائے تو یہی اطاعت پلس محبت یہ عبادت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ روزہ رکھو۔ کسی کے لیے بھوکا رہنا یہ کوئی بڑے پن کا کام نہیں ہے، یہ ایک ذلت والا کام ہے،
لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا حکم ایڈ ہو گیا تو یہی ذلت والا کام عبادت بن گیا، یہی ذلت والا کام عبادت بن گیا۔ اسی لیے انسان کو عبدن کہا جاتا ہے۔ عبدن کا مطلب غلام، سلیو۔ غلام ہونا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کس کا غلام ہے؟ اگر وہ اللہ کا غلام ہے تو یہ غلامی مبارک ہے، یہ غلامی بڑی چیز ہے، یہ غلامی بڑا پن ہے، یہ غلامی احسان ماننا ہے، یہ غلامی اچھی چیز ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو یہ غلام لعنت ہے، یہ غلامی نحوست ہے، یہ غلامی انسانوں کی فطرت کے خلاف ہے، یہ غلامی جانوروں والی خصلت ہے کہ جانور کسی کا غلام بن جاتا ہے، کسی کے ماتحت میں آ جاتا ہے، اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، محبت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بیل اپنے مالک سے اس لیے تابعداری نہیں کرتا کہ اس کو اپنے مالک سے محبت ہے، وہ ڈنڈے کے خوف سے تابعداری کرتا ہے۔ اس کو اگر وہ بیل اپنے مالک کی بات نہیں مانے گا تو اس کا مالک اسے ڈنڈا برسائے گا، اس خوف سے وہ اس خوف سے وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ اطاعت فائدہ مند نہیں ہے، یہ اطاعت عبادت نہیں ہے۔ اس اطاعت کے ساتھ محبت ایڈ ہو جائے تو وہی عبادت ہے، وہی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کی یہ نیچر ہے کہ جس پر جو کوئی اس پر احسان کر دے وہ اس سے شکر کرتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی میرے اوپر احسان کر دے، میرے دل میں اس کے بارے میں شکر پیدا ہو جائے گا، میں اس کا احسان مند ہو جاؤں گا۔ وہی جیسے سورج، اس سے انسان کے بے شمار فائدے ہیں، اس لیے انسان کبھی سورج سے دشمنی نہیں کرے گا۔ چاند سے انسان کو ڈھیر سارے فائدے ہیں، چاند سے انسان دشمنی مول نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان احسان کا غلام ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے کہ جو اس احسان اس پر کر دے وہ اس کا غلام گویا کہ بن جاتا ہے۔ اسی احسان پر جو انسان شکر کرتا ہے، اس شکر کی انتہا یہ عبادت ہے۔ احسان پر انسان کے اندر شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شکر کی صفت جب اپنے ایکسٹریم لیول کو اچیو کرتی ہے تو اسی چیز کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کے لفظ کی بڑی زبردست تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں لفظ العبودیت یتضمن کمال الذل و کمال الحب۔ عبودیت، عبادت کا لفظ کامل درجے کی ذلت اور کامل درجے کی محبت کا کمبائن ہے۔ کامل درجے کی ذلت، انسان کی ذلت کی آخری لیول ہو اور اس آخری لیول کے اندر اسے محبت کی آخری لیول مل جائے تو یہی عبادت ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ پیشانی رگڑنا یہ آخری درجے کی ذلت والا کام ہے، اسی ذلت والے کام کے ساتھ آخری درجے کی محبت شامل ہو جائے تو اسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ اس سجدے کی فضیلت حدیثوں میں اتنی آئی ہے کہ آقا نے فرمایا جتنا بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا دوسرے عبادتوں میں بندہ اللہ سے قریب نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبادت کا یہ تصور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ذہنوں میں عبادت کا ایک الگ تصور ہے۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، ہم عبادت سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کو، ہم عبادت سمجھتے ہیں صدقات کرنے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو۔ ہم بے پار کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم لین دین کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم شادی بیاہ کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہم شادی کر رہے ہیں یہ عبادت ہے،
اگر اس میں روح محمدی شامل ہو جائے. ہم لین دین کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، اگر اس میں روح محمدی شامل ہو جائے تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا اگر اس میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو جائے. تو میرے بھائیو، عبادت کو جو ہم نے مختصر کر رکھا ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت کریں گے، یہ غلط تصور ہے. عبادت انسان کے ساتھ اسی طرح لگا ہوا ہے جیسے اس کے ہاتھ پیر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مسجد میں بھی انسان عبادت کی حالت میں ہوگا اگر روح محمدی اس کے طریقے میں شامل ہو. گھر میں بھی انسان عبادت کی حالت میں ہوگا اگر اس کے ساتھ روح محمدی شامل ہو. بازار میں بھی انسان عبادت کی حالت میں ہوگا اگر اس کے ساتھ روح محمدی شامل ہو. کھا رہا ہو، پی رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، لین دین کر رہا ہو، خرید و فروخت کر رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اگر اس کے ساتھ روح محمدی شامل ہو جائے. تو میرے بھائیوں، جب ہم دین الاسلام کو بہت باریکی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن مجھے تو کھانا بھی کھانا ہے، کھائے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے تو سونا بھی ہے، سوئے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. شادی بیاہ مجھے کرنا ہے، میری ضرورتیں شادی بیاہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. پیسے بھی مجھے کمانے ہیں، اس کے بغیر میری زندگی چل نہیں سکتی. سوال یہ ہوگا، اے اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن میری یہ ضروریات کا کیا ہوگا؟ جواب یہی ہے کہ ہم نے عبادت کو غلط سمجھا. عبادت صرف مسجد کے اندر کیا جانے والے اعمال کا نام نہیں ہے. اگر ہم اپنی پوری زندگی میں روح محمدی کو شامل کر لیں، ہماری پوری زندگی عبادت ہو جائے گی. اللہ کا حکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، عبادت کا جو غلط تصور ہے، عبادت کو جو ہم نے غلط انداز سے سمجھا ہے، اس کو کھول کر نکال کر باہر پھینک دیں. کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ ان عبادتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے. اس آیت کریمہ میں اللہ اس عبادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. اب آیت سمجھیں. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، یعنی تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. تم پورے طور پر اللہ کی تابعداری اختیار کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. کس کی اطاعت کرنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے؟ اگلا ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. بات صاف. اے انسانوں، تم اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تمہارے سے پہلے تھے، تمہارے باپوں کو، تمہارے داداؤں کو، پرداداؤں کو، پورے لوگوں کو جس نے پیدا کیا. تمہیں جس نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو جس نے پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. عجیب بات ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب کی اطاعت کرو جو تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا خالق ہے. رب کی اطاعت کرو جو تمہارا خالق ہے. اللہ نے پہلے رب فرمایا پھر خالق فرمایا. اللہ نے پہلے رب فرمایا پھر خالق فرمایا. کیا وجہ ہے پہلے رب کو ذکر کیا بعد میں خالق کو ذکر کیا؟ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو پالا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. انسان کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی پرورش ہوتی ہے. پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں. تو پہلا نمبر خالق کا ہے، پہلی صفت خالق کی ہے، دوسری صفت ربوبیت کی، رب ہونے کی ہے. لیکن اللہ نے آیت میں الٹا ذکر کیا، فرمایا تمہارے رب کی
عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ریوائس میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت میں ذکر فرمایا، کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کی۔ کہا ہے کہ انسان کا ڈائریکٹ تعلق، انسان کو جتنی نزدیکی اللہ کے رب ہونے کی صفت کے ساتھ ہے، خالق ہونے کی صفت کے ساتھ اتنی نزدیکی نہیں ہے۔ انسان کو سمجھ آتی ہے کب؟ جب وہ پیدا ہو جائے، فوراً نہیں، پیدا ہونے کے بعد ایک ٹائم لگتا ہے، پھر اسے چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو انسان سب سے پہلے کسے سمجھتا ہے؟ اس کے پالنے والے کو سمجھتا ہے، بعد میں پیدا کرنے والے کو سمجھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے پیدا کرتے ہیں، بعد میں پالتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے پہلے پالنے والے کو، پھر پیدا کرنے والے کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی سمجھ کے مطابق آیت نازل فرمائی کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو جو تمہیں اس وقت پال رہا ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، اسی نے تمہیں پیدا بھی کیا تھا۔ اور آگے فرمایا صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ داداؤں کو اس نے پیدا کیا۔ کیا وجہ اس کے ذکر کرنے کی؟ بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان کو اپنے باپ داداؤں کی عادتوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہی کہتے تھے، ہمارے بڑے ایسا ہی بولتے تھے، ہمارے بڑے اسی طرح کرتے تھے۔ تو بڑوں کی باتوں کے بارے میں انسان کے دل کے اندر عزت کا جذبہ ہوتا ہے، عزت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارے کئی پیڑھیوں سے ایسا ہی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، کئی پیڑھیوں سے ہمارے دادا یہ کام کر لے گو تھے، میں بھی یہی کر لے گو ہوں، میں بھی یہی کر لے گو ہوں۔ انسان کو اپنے بڑوں کے بارے میں دل کے اندر عزت اور عظمت ہوتی ہے، اور یہ عظمت اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے۔ اچھی چیز اس وقت ہے جب کہ اس کے باپ دادا اچھا کام کرتے تھے، بری اس وقت ہے جب کہ اس کے باپ دادا برا کام کرتے تھے۔ کافر لوگ اپنے باپ داداؤں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں سے ہی عبادت چلی آ رہی ہے۔ آج بھی کئی لوگ غلط چیزوں پر اپنے باپ داداؤں کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی ہم نے پیدا کیا، ہماری عبادت کرو، ہماری بات سنو۔ تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تمہارے باپ داداؤں کی بھی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، حقیقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ بات مانی جائے گی وہ صرف اللہ کی مانی جائے گی۔ اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کی بات، نبی کی بات، دونوں ایک ہی بات ہے، تو بات صرف اللہ کی مانی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ نہ تمہاری بات چلے گی، نہ تمہارے باپ داداؤں کی بات چلے گی، کیونکہ تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ آیت پھر سمجھیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تمہارے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ اس سے پہلے جو منافقین والی خصلتیں بیان ہوئی ہیں آیت کے اندر، اس سے پہلے جو کافروں والی آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے کافروں والی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے بچ سکو تو تقوی اختیار کر سکو، تم ان بری خصلتوں سے بچ سکو۔ اس کا ایک سلیوشن ہے کہ تم مکمل طور پر اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے۔ بات صرف اس کی چلے گی، عبادت صرف اس کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر یہاں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی اگلی آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خالق کیسا ہے، اس کی صفات آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت میں بیان فرمائی ہے۔ تو ایک آیت کی مکمل تفسیر آج ہم نے سن لی ہے، اس کی کنٹینیوٹی انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اپنی عبادت کی خاص توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.